مسلمانوں کی شادیاں جہاں مرد عورت آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں، جہاں دلہن سٹیج پر ڈانس کر رہی ہوتی ہے، خاندان کے سب مرد حضرات کے سامنے ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، مسلمانوں کو اسلام تب یاد آتا ہے جب دلہن رخصت ہو رہی ہوتی ہے، تب اس کے سر پر قرآن لیا جاتا ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں۔ مسلمان بہت بڑے دھوکے میں ہے، یہ فضول منافقت ہے۔ اس عمل سے یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ سب حرام کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن انہیں فائدہ دے گا۔ نہیں، ہر دین کی ایک پہچان ہے۔ اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ مسلم دنیا اسلام سے بہت دور ہو چکی ہے۔ میں انگلینڈ کا بتاؤں، انگلینڈ میں ہر گلی میں شراب خانہ ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں لوگ شراب پیتے ہیں۔ پاکستان میں اس سے بدترین چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر گلی میں نجومی کا اشتہار لگا ہوتا ہے۔ غیر اللہ پر یقین کرنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جو کلّا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، اللہ اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں کرے گا۔ جس نے پال دیکھنے والے پر یقین کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر بھی پاکستان میں ہر جگہ اس کی تصویر ہوتی ہے، جو شراب خانے سے بدتر ہے۔ یہ ہمارے مسلم ممالک کا حال ہے، جہاں جادو اور شرک ہوتا ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو پھر اعمال کافروں والے کیوں؟ ہم شرک کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو۔ ارے یہ تو شکر کرو کہ پتھر نہیں برستے محمد نبی کے قدموں کے صدقے۔ یہ ان کی رحمت ہے جو پتھر نہیں برستے۔ پچھلے قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے، لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا یہ امت پچھلے امت کے قدموں پہ قدم رکھے گی۔ اور دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، قبروں سے مردے اکاڑ کر ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی۔ مسلمان عورتوں کو دیکھیں جو انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر رقص کر کے لائکس اکٹھا کرنا فیشن سمجھتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی؟ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں۔ چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹھیر، مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی۔ رب بھی خوش رہے، شیطان بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رب کہتا ہے نہیں، اگر میرے ہو تو پھر میری ہی رہو۔ کوئی بھی غیرت مند محبوب یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میرا محب کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے، تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا ہو اور کسی اور کی طرف بھی دیکھے۔ اصل میں ہمارے دل زنگ و آلود ہو گئے ہیں۔ اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کدھر جائیں۔ علماء فرماتی ہیں جب دل زنگ و آلود ہو جائے تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے 2 نسخے بیان کیے، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور دوسرا کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو۔